مختصر وقت میں عرض ہے اس آیت کے سلسلے میں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ اللہ کے بندے تو سب ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، انبیاء بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے مخصوص کیا ہے عباد الرحمن کے ساتھ، اور یعنی تخصیصاً بیان کیا کہ یہ کچھ ایسے بندے ہیں جو عام بندوں سے ہٹ کر ان کا ایک مقام ہے، اور میرے ہاں ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے آہستگی اور نرمی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے کوئی ایسا آدمی ملے، یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ آدمی نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا بے شک ہو لیکن جو ان کے مرتبہ و مقام سے ناواقف ہو، اس سے جاہل ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ ویسے جو آدمی مل جائے تو اس کو ان پڑھ کے معنی میں، امی کے معنی میں یہاں کہہ رہا ہے، جاہل کا یہ معنی نہیں ہے۔ جاہل کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کے مقام سے نا آشنا ہو، تو جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ قالوا سلاما، وہ سلامتی کے الفاظ کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ بعض دفعہ علم بھی ہوتا ہے، دانائی ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، لیکن انسان کا عرفان نہیں کر سکتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہالت جو ہے وہ سبب ہوتی ہے عرفان نہ ہونے کا، کہ انسان کو سمجھ نہیں سکا۔ بڑے بڑے جاہل ان پڑھ لوگ بھی ہیں امت میں گزرے ہیں جنہیں عرفان رسول حاصل ہوا، اور بظاہر ان کی تعلیم نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کو لے لیں کہ وہ کتنے پڑھے ہوئے تھے، بکریاں چراتے تھے، لیکن حضور کی خدمت میں آئے تو وہ مقام حاصل کیا، اور مقام عرفان رسول ان کو حاصل ہوا۔ تو اس کا ظاہری علم سے تعلق نہیں ہے، بلکہ مقام شناسی سے تعلق ہے۔ مقام شناسی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب علم ہو، اگر علم ہو تو پھر یہ مسئلہ دوبالا ہو جاتا ہے کہ علم بھی ہو، پھر شعور بھی ہو، وجدان بھی ہو، اور عرفان بھی ہو، تو اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ نہیں، دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اگر علم نہیں ہے لیکن عرفان کی دولت حاصل ہو گئی ہے، جتنی اس کی استعداد ہے، اس میں اگر اس نے کسی شخصیت کا عرفان حاصل کر لیا اور تسلیم کر لیا اسے، تو وہ بھی منزل پر پہنچ گیا۔ وہ اس عالم سے بہتر ہے، علم والے سے بہتر ہے جو برخود غلط ہے، اپنے نظام باطل میں مبتلا ہے، غلط خیالات میں مبتلا ہے، اسے اپنے علم کا کبر ہے، اور اس میں بڑی بڑی ذوات مقدسہ کو اور شخصیات کو اس نے کھو دیا، عرفان نہیں حاصل کر سکا۔ جس طرح علامہ ابن جوزی کا مقام، کتنا بڑا آدمی ہے، حضرت شیخ سعدی ان کے شاگرد ہیں، اور بغداد میں انہوں نے وقت گزارا، لیکن اس علم و فضل کے باوجود کہ کسی کو ان کے علم و فضل میں شک نہیں ہے، تمام اکابر ان کے علم کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اور دوسرے صوفیاء کی مخالفت کی، ان کو تسلیم نہیں کیا، اور ان کے متعلق وہ بیان بازیاں کی، ان کے کرامات اور ان کے جو روحانی مقامات تھے اس سے وہ تقریباً انکار کرتے رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جاہلونہ میں ہیں یا نہیں؟ تو یہ جاہلونہ میں ہیں، عالم ہو کر بھی جاہلونہ میں ہیں۔ کیوں؟ کہ علم اگر اس معنی میں لیا جائے تو پھر تو بڑے علامہ ہیں، یہ قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، لیکن عرفان ذات کے حوالے سے، کسی چیز کی ذات اور اس کی خاصیات کو پہچاننے سے حوالے سے اگر علم کا وہ مفہوم لیا جائے تو ان لوگوں میں ہمیں نظر نہیں آتا، ان میں وہ جذبات نہیں، وہ معلومات نہیں، وہ اعتراف نہیں ہے۔
تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہلون ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جاہل لوگ جو ان کے مقام نہ آشنا ہیں، تو پھر بھی وہ بڑی تمکنت کے ساتھ ان سے بدسلوکی نہیں کرتے، وہ سلام کہتے ہوئے سلامت رہو دعائیں دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن کا اللہ نے بطور خاص ذکر فرمایا اس آیت میں۔